اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی علی نقوی آفیشیل۔ دوستو، آج علامہ اقبال کی جو نظم میں آپ کے لیے لایا ہوں اس کا عنوان ہے نوید صبح۔ تو چلتے ہیں آج کی نظم کی طرف اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آتی ہے مشرق سے جب ہنگامہ در دامن سحر، منزل ہستی سے کر جاتی ہے خاموشی سفر۔ مشکل الفاظ میں ہنگامہ در دامن، زندگی کی رونق یا چہل پہل، منزل ہستی کائنات کا پڑاؤ۔ اقبال اس شعر میں سحر کے وقت کے بارے میں بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس گھڑی مشرق کی جانب سے صبح اپنے دامن میں ہنگامے لیے آتی ہے، اس وقت کائنات سے خاموشی رخصت ہو جاتی ہے۔ محفل قدرت کا آخر ٹوٹ جاتا ہے سکوت، دیتی ہے ہر چیز اپنی زندگانی کا ثبوت۔ مشکل الفاظ میں محفل قدرت، قدرت کی محفل، سکوت، خاموشی۔ اقبال مزید فرماتے ہیں کہ سحر کے آتے ہی ساری فضا پر جو سکوت کا پردہ چھایا ہوتا ہے وہ چاک ہو جاتا ہے اور کائنات کی ہر شے اپنی زندگی کا ثبوت فراہم کرنے لگ جاتی ہے۔ چہچہاتے ہیں پرندے پاکے پیغام حیات، باندھتے ہیں پھول بھی گلشن میں احرام حیات۔ مشکل الفاظ میں حیات، زندگی، احرام، وہ انسلا کپڑا جو حاجی حج کے موقع پر باندھتے ہیں۔ مطلب جب کائنات کی ہر شے میں زندگی کی رو دوڑنے لگتی ہے تو اس پیغام کے ملتے ہی پرندے بھی چہچہانے لگتے ہیں اور باغوں میں پھول بھی زندگی کا لباس اوڑھ لیتے ہیں۔ مسلم خوابیدہ اٹھ، ہنگامہ آرا تو بھی ہو، وہ چمک اٹھا افق، گر میں تقاضا تو بھی ہو۔ مشکل الفاظ میں خوابیدہ سویا ہوا، ہنگامہ آرا ہنگامہ پیدا کرنے والا یا جد و جہد والا عمل، افق وہ مقام جہاں زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، گر میں تقاضا عمل اور جد و جہد میں مصروف۔ صبح کے وقت کی منظر کشی کرنے کے بعد اقبال اس شعر میں مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خواب غفلت کی نیند میں ڈوبے ہوئے مسلمان، یہ وقت سونے کا نہیں بلکہ عمل اور جد و جہد کا ہے، لہٰذا دنیا کے دوسرے عناصر کی طرح تو بھی اپنے ہونے کا پتہ دے اور زندگی کے عمل میں اپنا حصہ ڈال۔ وسعت عالم میں رہ پیما ہو مثل آفتاب، دامن گردوں سے ناپیدا ہوں یہ داغ سحاب۔ مشکل الفاظ میں وسعت عالم دنیا کا پھیلاؤ یا پوری دنیا، رہ پیما راستہ چلنے والا یا سفر کرنے والا، مثل آفتاب سورج کی مانند، دامن گردوں آسمان کا دامن، ناپید ہونا ختم ہونا، داغ سحاب بادلوں کے داغ یعنی کفر اور باطل۔ اقبال مزید فرماتے ہیں کہ اے مرد مسلمان، تو بھی اس کائنات میں سورج کی طرح نکل پڑ تاکہ آسمان پر لگے باطل اور کفر کے دھبے تیری روشنی کی وجہ سے مٹ جائیں۔ کھینچ کر خنجر کرن کا پھر ہو سرگرم ستیز، پھر سکھا تاریکی باطل کو آداب گریز۔ مشکل الفاظ میں سرگرم ستیز جنگ میں مصروف ہونا، آداب گریز بھاگ جانے یا مٹنے کے طور طریقے۔ اقبال فرماتے ہیں تو سورج کی کرنوں کو خنجر کے طور پر استعمال کر اور اس جہان سے کفر
اور باطل کے اندھیروں کے خلاف اعلان جنگ کر دے، اور تو اس بہادری اور جواں مردی سے یہ جہاد کر کہ یہ اندھیرے فرار ہونے پر مجبور ہو جائیں اور انہیں ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملے۔ تو سراپا نور ہے، خوشتر ہے عریانی تجھے، اور عریاں ہو کہ لازم ہے خود افشانی تجھے۔ مشکل الفاظ میں سراپا سر سے پیر تک یا سارے کا سارا، خوشتر بہت اچھا یا بہت خوب، عریانی لفظی مطلب برہنہ ہونا، یہاں مراد ظاہر ہونا، خود افشانی خود کو بکھیرنا، مراد اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا۔ اقبال فرماتے ہیں تو سر سے پیر تک مکمل نور ہے، اور نور اور روشنی کے لیے خوب تر بات یہ ہے کہ وہ خود کو ظاہر کرے اور اسے اپنے اندر موجود تمام صلاحیتوں کو ظاہر کرنا چاہیے۔ ہاں نمایاں ہو کہ برقِ دیدہ خفاش ہو، اے دلِ کون و مکاں کے راز مضمر فاش ہو۔ مشکل الفاظ میں برق، بجلی، دیدہ خفاش، خفاش کہتے ہیں چمگادڑ کو اور دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو، مطلب چمگادڑ کی آنکھ، کون و مکان دنیا، مضمر چھپا ہوا، فاش ہونا سامنے آنا یا ظاہر ہونا۔ مطلب اگر باطل کو چمگادڑ یعنی اندھیروں کو پسند کرنے والا تسلیم کیا جائے تو اے مسلمان تو اس پر اپنی روشنی سے حملہ آور ہو تاکہ باطل کی تاریکی ختم ہو جائے۔ تو یہ تھی آج کی نظم، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔